اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو یہ سارس کوو 2 ہے۔ یہ کرونا وائرس کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ سارس کوو 2 کووڈ-19 کی وجہ بنتا ہے۔ یہ وائرس گلے اور پھیپھڑوں پر حملہ کرتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا ہوتا ہے جب کرونا وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے، ایک ویکسین کیسے کام کرتی ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ انسانی جسم میں نمونیا ہونے کی اصل وجہ کیا ہے اور نمونیا اور کرونا وائرس میں کیا فرق ہے۔ کرونا وائرس جسم میں زندہ خلیوں یعنی کہ لیونگ سیلز کو اثر انداز کرتا ہے۔ ایک وائرس کے اندر جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے جس میں انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ اپنی زیادہ کاپیز یعنی اپنے جیسے وائرسز کیسے تیار کرے۔ اس پر ایک پروٹین شیل ہوتا ہے جو جینیٹک مٹیریل کی حفاظت کرتا ہے۔ وائرس لوگوں کے درمیان سفر کرتا ہے اور انہیں متاثر کرتا ہے۔ اس کی بیرونی انویلاپ یعنی بیرونی لفافہ سیل کی بیرونی جھلی کے ساتھ گل مل کر خلیوں کو متاثر کرتی ہے۔ ایک عام وائرس اور نیا کرونا وائرس دونوں اپنی اسپائکس کو ہمارے جسم کے سیل کے اندر جانے کے لیے بطور چابی استعمال کرتے ہیں۔ یہ نئے وائرسوں کے اجزاء کی تعمیر کے لیے اس کے اندرونی نظام کی نگرانی کرتی ہے۔ جب کوئی متاثر شخص بولتا ہے یا کھانسی کرتا ہے یا چھینکتا ہے تو وائرس لے جانے والی بوندیں منہ یا ناک میں اتر جاتی ہیں اور پھر پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہیں۔ ایک بار وائرس انسان کے جسم کے اندر چلا جائے تو انسان کے گلے، ناک یا پھیپھڑوں کے خلیوں کے ساتھ رابطے میں آ جاتا ہے۔ وائرس ایک تالے کی چابی کی طرح انسان کے خلیوں کی جھلی پر داخل ہوتا ہے۔ یہ عمل وائرس کو خلیے کے اندر جانے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک عام فلو وائرس انسان کے سیل میں جھلی سے بنی ایک بوری نما چیز کے اندر سفر کرتا ہے اور سیل کے نیوکلس میں جاتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر سیل کا جینیٹک مٹیریل موجود ہوتا ہے۔ دوستو اگر کرونا وائرس کی بات کی جائے تو کرونا وائرس کو سیل کے نیوکلس میں داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ڈائریکٹ سیل کے رائبوسوم سے رسائی حاصل کر لیتا ہے اور عام وائرس سے الگ ہے۔ رائبوسوم وائرس کی پروٹین بنانے کے لیے وائرس سے جینیاتی معلومات وصول کر کے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جسم کے سیل میں ایک پیک ہوا ڈھانچہ اسپائکس لے جاتا ہے جو انسان کے سیل کی بیرونی پرت یعنی سیل کی جھلی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ایک نیا وائرس بنانے کے لیے درکار تمام حصے خلیوں کی جھلی کے بالکل نیچے جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک نیا وائرس سیل کی جھلی سے ہٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ وائرس 1 سے 2، 2 سے 3 اور پھر اس طرح بڑھتا ہی جاتا ہے اور پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ دوستو اب بات کریں گے کہ انسان میں نمونیا کی علامات کیسے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ہم پھیپھڑوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ انسانی جسم میں 2 پھیپھڑے ہیں۔ ہر پھیپھڑے کا اپنا سیکشن ہے جس کو لوبز کہتے ہیں۔ عام طور پر جب انسان سانس لیتا ہے تو ہوا بآسانی ٹریکیا تک پہنچتی ہے۔ اس کو ونڈ پائپ بھی کہتے ہیں، یعنی ہوا لینے والی نالی بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہوا لمبی ٹیوب جن کو برونکائی کہتے ہیں اس کے ذریعے چھوٹی ٹیوب جن کو برونکیولز کہتے ہیں ان تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے تھیلوں تک پہنچ جاتی ہے جن کو ایلویلائی کہتے ہیں۔ ایلویلائی فلیکسیبل ہوتے ہیں اور سپرنگ کی طرح ہوا کے آنے پر چھوٹے غباروں کی مانند پھیلتے ہیں اور ہوا کے نکلنے پر سکڑتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہمارے پھیپھڑے پھیلتے ہیں اور سکڑتے ہیں۔ یہاں بلڈ ویسلز بھی پائے جاتے ہیں جن کو کیپلریز کہا جاتا ہے۔ ہوا جو ہماری سانس کے ذریعے اندر آتی ہے اس میں آکسیجن ہوتی ہے جو کہ کیپلریز کے ذریعے اندر گزر جاتی ہے اور جسم کی کاربن ڈائی آکسائڈ کیپلریز کے ذریعے باہر چلی جاتی ہے۔ ہوا میں بہت جراثیم ہوتے ہیں جو پھیپھڑوں کے اندرونی حصوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک صحت مند انسان کی ٹیوبز میں سیلیا ہوتا ہے جو کہ بلغم اور جراثیم کو ہوائی رستے کے ذریعے باہر دھکیلتا ہے۔ انسان انہیں کھانسنے سے بھی باہر دھکیلتا ہے۔ عام طور پر ہمارے جسم کے دفاعی نظام کے خلیے وائرسز اور جراثیموں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اگر جسم کا دفاعی نظام کمزور ہو جیسے کہ کرونا وائرس کے دوران بھی ہوتا ہے، اس صورت میں ہمارا دفاعی نظام وائرس کے آگے مغلوب ہو جاتا ہے اور برونکیولز اور ایلویلائی میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سوزش کی وجہ سے ایلویلائی میں پانی نما فلڈ جمع ہو جاتا ہے
اور ہمارے جسم کو آکسیجن لینے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب نمونیا کے مرض کے دوران ہوتا ہے۔ یہ دونوں پھیپھڑوں کو بیک وقت متاثر کر سکتا ہے۔ نمونیا کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری، سینے کی درد، کھانسی، بخار، سردی لگنا، کنفیوژن، سر درد، پٹھوں کا درد اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر نمونیا کا مرض بہت زیادہ بڑھ جائے تو سانس لینے کے لیے مشینیں استعمال کی جاتی ہیں۔ دوستو یہ سب سننا خوفناک لگتا ہے۔ کرونا وائرس کی ویکسین تیار کرنے کا دباؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے کیونکہ اس کے امراض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ویکسین کیسے کام کرتی ہے۔ جب ویکسین انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے تو جسم میں خاص قسم کا خلیہ پیدا کرتی ہے جس کو اینٹی باڈی کہتے ہیں، جو کہ وائرس کے سیلز کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور پھر جسم کے دفاعی نظام کو سگنل بھیجتی ہے۔ لہٰذا اس سگنل کی وجہ سے دفاعی نظام بآسانی وائرس کے سیلز کو ڈھونڈ لیتا ہے اور انہیں تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔